نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ۔ بحران در بحران، اجلاس اسلام آباد میں ہو یا مری میں، حل کب نکلے گا؟ اور ایم کیو ایم بمقابلہ مسلح افواج کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں۔ آج ایک اور دھماکہ، آج ایک بار پھر معصوم لوگوں کا لہو بہایا گیا۔ اس بار سندھ نشانہ بنا، اس بار شکارپور نشانہ بنا۔ 55 لوگ، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سب نشانہ بنے۔ اب یہ دھماکے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ شکارپور میں ڈاکٹرز نہیں تھے، ایمبولینسز نہیں تھی، لوگ اپنے زخمیوں کو گدا گاڑیوں پر لے جا رہے تھے، اور شاید بہت سے زخمیوں کے لیے ملک الموت کی رفتار گدھوں کی رفتار سے تیز تھی، اسی لیے اموات زیادہ ہو گئی۔ جو بر وقت علاج کی وجہ سے بچ سکتے تھے وہ فاصلوں کا شکار ہو گئے۔ شکارپور میں ہونے والا یہ دھماکہ اپنی شدت کے ساتھ بہت سارے سوالات چھوڑ گیا۔ کیا حکومتوں نے اپنا کام کیا؟ یہ سب کام، یہ سہولتیں دینا کس کا کام ہے؟ کیوں جب عوام کی سہولتوں کی بات آتی ہے تو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے؟ یہ کام وفاق کا نہیں ہے، صوبے کا ہے، یہ یاد آ جاتا ہے۔ اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر یہ نااہلی ہے تو اس نااہلی کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے، اس خلا کو کون پر کرے گا؟ کیا اس کے لیے بھی فوج کو آواز دی جائے؟ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اپنی کارکردگی سے، بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت سے، سنجیدگی سے بدترین ناقدین کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور بہتر تھا۔ میاں برادران کے لیے نوٹس لینا اور کمیٹیاں بنانا فیشن بن گیا ہے، یا اسی کو کامیاب حکومت چلانے کا کامیاب طریقہ سمجھ لیا گیا یا لیا جائے؟ صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول کے بعد بجلی کا بحران، جوڈیشل کمیشن پر ناراض عمران خان، کارکنوں کے قتل پر سیخ پا متحدہ قومی موومنٹ، اور وزیر اعظم کو کراچی میں کمزور کھانے کی شکایت۔ واہ کیا بات ہے، سندھ کے شہر اور دیہات جل رہے تھے اور وزیر اعظم کو کمزور کھانے پر شکایت۔ کیا یہ بہترین جمہوری طرز حکومت ہے؟ اس بارے میں پروگرام میں آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا سیکیورٹی اداروں پر برسنا کیا معنی رکھتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کاروں کا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں جوائن کیا ہے انصار عباسی صاحب نے، ہمارے ساتھ محسن بیگ صاحب موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں نذیر لغاری صاحب بھی جوائن کریں گے۔ پہلے ایک بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا انصار عباسی صاحب، آپ سے میں شروع کروں گی۔ آپ نے لکھا کہ ایم کیو ایم بمقابلہ مسلح افواج کی جو صورتحال ہے اس کو پیدا ہونے سے روکنا ہوگا۔ جاننا یہ چاہ رہی ہوں، سوال میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیا کوئی جان بوجھ کر یہ صورتحال پیدا کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں، اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ کون پیدا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جو کل میں نے الطاف حسین صاحب کی جب تقریر سنی تو میرا خیال ہے کہ ایک اتنے بڑے لیڈر، اور ظاہر ہے کہ سندھ کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی، اور کراچی اور حیدرآباد میں ان کی واسٹ میجورٹی ہے، بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی، تو کسی پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے اس طرح ٹیک آن کرنا، آرمی سے میں بھی ڈیفر کر سکتا ہوں، آپ بھی پالیسیز کے اوپر ڈیفر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آرمی کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں گے، یہ معمولی بات نہیں، اور فالوئنگ جب اتنی ہوگی، اور پھر یہ بھی ہوگا کہ جی رد عمل بھی ہو سکتا ہے، تو مجھے تو، میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، حالانکہ کافی لیٹ تھا تبھی میں نے اس کے بعد لکھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ واقعی کنفرنٹیشن ہو جائے، تو پھر کتنی دیکھیں زیادتی کی بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الطاف حسین صاحب کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں پاکستان میں، کراچی میں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کراچی میں جس قسم کی پولیٹیکل جو ان کا ایک رواج ہے نا پالیٹکس کا، اس میں ٹارگٹ کلنگز بھی ہیں، اور ظاہر ہے ایم کیو ایم کا میجر شیئر ہے، بیکاز ٹریڈیشنلی وائلنس کو ایم کیو ایم سے کنیکٹ کیا جاتا رہا ہے، تو خامی اگر وہاں پہ ہے تو خامی دوسری سائڈ پہ بھی ہوگی۔ وہاں پہ کیا فیئر ٹرائل ہو سکتا ہے؟ کراچی میں فیئر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ پولیس کی بات کر رہا ہوں
کہ اگر فرض کریں پکڑا جائے، جس طرح ہمارا جو وہ جیو کے رپورٹر تھے، آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے 6-7 لوگوں کا مرڈر ہوا، وٹنسز کو مارا گیا، وکلا کو مارا گیا. تو میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ ایک جب اس قسم کی پولیٹیکل سچویشن ہو، پھر دوسری سائڈ پہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز سمجھتی ہیں کہ جی ہم تو اس کو قابو نہیں کر سکتے، تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی جاتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ تھرو لیگل پروسیس کریں تو اس کا امپیکٹ اطہار عباسی صاحب. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا خیال ہے الطاف حسین صاحب کیسے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں مسلح افواج کا عمل دخل ہے؟ آپ نے جو ابھی بات کی، دیکھیں یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں ابھی کوئی مہینوں کی بات نہیں ہے، دنوں کی بات ہے. الطاف حسین صاحب ماشاءاللہ کی بات کر رہے تھے نا، اسی فوج کو بلا رہے تھے نا، آج اس فوج پہ تنقید کر رہے ہیں. تو یہ اتنی جلدی سوچ میں تبدیلی کیسے؟ دیکھیں جلدی تو نہیں، جو لوگ جانتے ہیں آپ دیکھیں کہ بیسیکلی ایم کیو ایم ہمیشہ چونکہ ملٹری آپریشن وہاں پہ کچھ ہوئے بھی اور وہ ہمیشہ سے ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، کبھی سٹل طریقے سے کرتے رہے ہیں، ڈائریکٹلی کم کیا. یہ تو بہت ہی فرنٹل اٹیک تھا. اور جو میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک ہے بٹوین دا لائن بعض اوقات آپ بات کر سکتے ہیں، کر لینی چاہیے، لیکن بیکاز دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی نے جو بھی ہمیشہ کیا ٹھیک، میں یہ بالکل بھی نہیں کہتا. خامیاں ہوں گی، ان میں بھی فلاز ہیں، لیکن جب آپ اپنی فالوئنگ اور آپ کی اتنی بڑی فالوئنگ ہو، اگر ان لوگوں میں آپ اس قسم کا ذہن ابھارے ان کا کہ یہ آرمی جو ہے یہ ولن ٹائپ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ اس ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور میں اسی لیے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان میں آرمی کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. کراچی کا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہاں کا علاج ہے پولیس، اور آپ ڈی پولیٹیسائز کریں. آپ ان پر بھی تو الزامات لگائے ہیں، ان پر بھی تو اعتبار نہیں ہے. نذیر لغاری صاحب سے ذرا آگے اس چیز کو کنٹینیو کریں. نذیر لغاری صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے، کیا خیال ہے جو الزامات لگائے ہیں ایم کیو ایم نے آئی ایس آئی پہ، رینجرز پہ، پولیس کے حوالے سے، کیا خیال ہے اس کو کتنی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، اسپیشلی جو فوج کے حوالے سے انہیں شکایات ہے، اور جو یہ مقبوضہ کراچی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ چونکہ آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے تو جو سندھ کے ڈائنامکس ہیں آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، بہتر بتا سکتے ہیں. شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ نئی بات تو نہیں ہے. آپ پورا 90 کا ڈیکیڈ دیکھیں، پھر جو پہلا عشرہ اس صدی کا اس کو دیکھیں، اب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ آدھا عشرہ ہم گزار رہے ہیں. تو اس صورتحال میں کوئی تبدیلی تو یہی صورتحال جو ہے وہ کراچی کی چل رہی ہے. اور فوج کے بارے میں جو کچھ اب کہا جا رہا ہے، ایسی باتیں تو بہت پہلے کی جاتی رہی ہیں نا، یہ نئی بات نہیں ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب فوج کو بلایا جا رہا تھا تو فوج کی انگیجمنٹ جو ہے وہ دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ دلدل کی طرف بڑھے اور دلدل میں کود جائے. اور شہری علاقوں میں کہیں بھی فوج اگر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلدل میں کود رہی ہے، اور وہ پہلے ہی مرحلے میں جو ہے وہ اپنے آدھی باڈی تک اندر گھس جائے گی، اور پھر اس کا باہر نکلنا جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا. موجودہ سیناریو میں فوج کو ایسے حالات میں انگیج کرنا بہت ہی خطرناک بات ہوگی. اب دوسری مرحلہ ہے کہ کیا فوج یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیا فوج کے انٹینشن سے ہو رہی ہے، فوج کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ آپ حالات تو دیکھیں کہ فوج کہاں کھڑی ہوئی ہے. فوج جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے، فوج جو ہے وہاں موجود ہے، وزیرستان میں موجود ہے، فوج جو ہے ضرب عضب میں موجود ہے. فوج ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہے، اور جغرافیائی صورتحال بھی بہت خطرناک ہے. ایسے میں فوج کہاں انگیج ہو سکتی ہے؟ نذیر لغاری صاحب، فوج کی بات آپ نے انگیجمنٹ کی وہ بالکل ٹھیک، لیکن دیکھیں الطاف حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ الطاف حسین صاحب کو ایم کیو ایم کا قیادت وہ نہیں چاہتی کہ وہ کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کو مجھ سے کچھ شکایات ہیں یا پرابلمز ہیں. تو یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ ایسا کیوں چاہے گی، اور اس کے اثرات ملکی سیاست پر، سندھ کی سیاست پہ یا ایم کیو ایم کی سیاست پہ کیا پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو فوج کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، انصار عباسی صاحب کو بھی معلوم ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر کراچی میں ڈائنامکس ایسے ہیں کہ وہ کمیونٹی کراچی اور حیدرآباد میں وہاں الطاف حسین کی لیڈرشپ ہے، اور وہ لیڈرشپ کی فالوئنگ موجود ہے، اور ان کو اس صورتحال کا پتہ ہے. اور میرے خیال میں فوج اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ ان کی فالوئنگ ہے، اور اس بات سے بھی بے خبر نہیں ہے کہ اگر ڈائریکٹ اٹیک ہوتی ہے اور ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں کنفنٹریشن ہو تو بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے. جو عباسی صاحب نے لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس بات سے جتنا انصار عباسی صاحب آگاہ ہیں اتنا ہی میرے خیال میں فوجی قیادت بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ اگر ان کا درمیان کوئی کنفنٹریشن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بہت گمبھیر مسائل جنم لیں گے، جس کو تو
فوج اوور کم کر سکے گی اور نہ ہی MQM اوور کم کر سکے گی. بالکل ٹھیک. بھی ممکن نہیں ہوگا کہ صورتحال سے وہ نکل سکے. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، دو باتیں پہلے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، اس کے جو نتائج ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے یا اس میں ناکامی ہو رہی ہے؟ اس کا ذرا جواب دے دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ الطاف حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ISI اور فوج MQM اور الطاف حسین کو دشمن اپنا نہ سمجھیں، خیر خواہ سمجھیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ آپ کو کیا شکایات ہیں مہاجرین سے، جو مہاجر ہیں ان سے. تو آپ بتا سکتے ہیں آپ کے خیال میں کیا شکایات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو MQM سے یا الطاف حسین سے، یا یہ ایسے وہ شکوہ کر رہے ہیں بلا جواز ہے؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کراچی کے آپریشنز اس وقت تک کامیاب نہیں ان کو کہا جا سکتا جب تک کوئی نیوٹرل باڈی ان کو مانیٹر نہ کرے. دیکھیں نا، دو پولز ہیں اس وقت، ایک پیپلز پارٹی اور ایک گو. یہ علیحدہ بات ہے کہ MQM پیپلز پارٹی کی پچھلی جو حکومت تھی اس کا حصہ رہی، اب وہ نہیں ہے. دوسری کنفلکٹنگ چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو حکومت کر رہی ہے وہ اندرون سندھ ان کی فالوئنگ ہے، جس کی وجہ سے وہ حکومت کر رہی ہے. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، 17 سیٹیں ان کی ہے، میجورٹی کراچی ٹاؤن. تو کراچی کی سیاست بذات خود وہ MQM سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے کیونکہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. اب یہ تاثر پیدا ہوتا ہے، MQM والے کم از کم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے مین شکوہ ان کا ان سے ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جینوائن یہاں پہ دہشت گردی ہے، MQM کے لوگ انوالوڈ ہیں، لہٰذا ایکشن ہے. تو یہ دونوں تاثرات جو ہیں یہ تب تک ان کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے جب تک ایک نیوٹرل گروپ نہ ہو. لہٰذا اس کی ناکامی کا اصل وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے شور اٹھ رہا ہے. تو ہمیں، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں سچائی کہاں تک. یہ تو انفارمیشن ایج ہے نا، جتنی انفارمیشن دے دی جاتی ہے اس کے مطابق یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو ایک نیوٹرل وہاں پہ سیٹ اپ کا ہونا، کیونکہ کراچی کی سچویشن بہت کمپلیکس ہے اور بہت عرصے سے چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا حل یہ ہے کہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہو جس کو دونوں تسلیم کریں اور اس کے تحت جو کارروائی ہو میں سمجھوں گا. اب آپ کہیں گے کہ نیوٹرل سیٹ اپ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے جو شکایات ہیں اس پہ بھی آئیے. میں اسی طرف آنے لگوں. میں اس کو ابھی دو مبصرین جنہوں نے یہ بات کی، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت سنجیدہ بیانات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے چند دن پہلے دونوں طرح کے بیانات آپ نے مانیٹر کیے ہوں گے. سب سے پہلے کہا گیا کہ MQM کو فوج جو ہے وہ دیوار سے لگا رہی ہے، جرنیلوں کو ایڈریس کر کے کہا گیا. چند ہی دن بعد یہ ڈیمانڈ آ گئی کہ مارشل لا جو ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور کہاں ہے فوج آئے. بڑے زور و شور سے یہ بات، ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات، ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، بڑا ریسنٹ ہے. آج اگر یہ بیان آ گیا تو پھر اتنی تیزی سے اگر فریکوینسی بدل رہی ہے تو میں اس بیان کو کیا کہوں کہ جی بہت کوئی اوور نائٹ چیز چینج ہوئی ہے. یا تو کوئی 2 سال 3 سال میں جو شوق تھا فوج کو بلانے کا اس کے اگینسٹ کوئی چیزیں ہوتی تو میں کہتا جی یہ فوج کے بارے میں اب تاثرات بھی بدل گئے ہیں، حالات بھی بدل گئے ہیں. یہی الطاف صاحب ہیں، اگر ان کو کوئی خطرہ ہے فوج سے تو پھر فوج کو بلا کیوں رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو شکایات ہیں، بتائیں کیا ہیں. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو شکایات ہیں تو پھر ان کو مارشل لا کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم؟ غاری صاحب نے کہا نا کہ جی آئیں اور آ کے دلدل میں پھنس جائیں. نہیں دیکھیں، کیا الطاف صاحب کا یہ کام ہے کہ فوج کو بلائیں اور اس کو دلدل میں پھنسا دیں؟ تو جو لوگ بلاتے ہیں آرمی کو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ ریئیکشن ہے کہ فوج کو وہ بلا رہے ہیں، نہیں آ رہی، اس کے بدلے میں کوئی فرسٹریشن کا ایلیمنٹ. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ MQM اور PPP یہ تو سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ہے نا، ورڈکٹ ہے ان کا کہ ان کی عسکری ونگز ہیں، یعنی دہشت گردی سے ریلیٹڈ معاملات ان دونوں جماعتوں کے ہیں. آپ نے جو بل پاس کیا ہے اس وقت، جو ترمیم کی ہے، اس میں صرف مذہبی دہشت گردی کا ذکر ہے اور ایک ڈیمانڈ ہے کہ باقیوں کو انکلوڈ کریں. اس کی بھی اینٹیسپیشن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر سب کو انکلوڈ کیا جاتا ہے تو پھر فوج کے کورٹس ہیں تو پہلے سے ذرا فوج کو وارن کر دیا جائے. سر مشرف صاحب کی تعریف بھی کی انہوں نے، تو کئی پورے سینیریو میں مشرف صاحب کے فٹ ہوتے ہیں. اگر آج اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مشرف صاحب کے زمانے میں جو وہاں پہ کراچی میں ہوتا رہا تو اس وقت کیا فوج اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو یہ بلا جواز ہے ان کی شکایات. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو خلاف ان کے شکایات رہی ہیں، وہ تو کہہ رہے شروع سے، نہیں اور ہم نے دور کرنے کی کوشش بھی کی ہے. ہم مشرف صاحب کا زمانہ جانتے ہیں نا، یہ حقیقت نہیں ہے. فیکٹس پہ بات کریں نا، حقائق پہ بیس کر کے بات کریں. ایسا نہیں تھا تو پھر میں کم از کم یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ حقائق پہ، یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ حقائق پہ مبنی نہیں. ٹھیک. محسن بیگ صاحب، کراچی کا جو مسئلہ ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ کس طریقے سے MQM کی شکایات کو آپ کے خیال میں دور کیا جا سکتا ہے؟ کس طریقے سے ان کو انتہا پر پہنچنے سے روکا جا سکتا ہے؟ چونکہ الطاف حسین صاحب نے کہا اگر ایک بھی کارکن کو قتل کیا گیا تو سندھ میں پہیہ جام ہوگا، کر دیا جائے گا. دیکھیں، آپ اس کی کراچی کی ہسٹری میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ
جتنی کراچی کی پرابلمز ہیں یہ موسٹلی ایم کیو ایم کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ شروع ہوا لاسٹ 80 سے اور پھر 90 سے. تو 90 کے آپریشن میں بھی جو لوگ آپ نے سب نے ذکر کیا کہ پولیس کو ہونا چاہیے، انہوں نے چن چن کر جتنے پولیس آفیسرز نے اس آپریشن میں حصہ لیا وہ انٹیریئر سندھ میں بھی چلے گئے تو ان کے لوگوں نے ان کو معافی نہیں دی، ان کے مرڈرز کیے، ان کو بہت برے طریقے سے مارا گیا. ایم کیو ایم کے اگر اتنا شور الطاف صاحب ہمیشہ ڈالتے ہیں، ان کے ہاں بھی تو ملیٹنٹس ہیں، ان کے ہاں بھی تو غلط لوگ ہیں، ان کے ہاں کرمینل لوگ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، اوپن ہونا چاہیے. یہ اپنی پارٹی سے ایسے لوگوں کو نکال دیں جو شخص، ہاں ایک غلطی پولیس بھی کر رہی ہے اور وہاں پہ رینجرز بھی کر رہی ہے، جن لوگوں کو یہ پکڑتے ہیں ان کا ذرا نہیں عدالت میں تو پیش کرنا چاہیے، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کی، کتنے سے بھتہ لیا. ایم کیو ایم والوں کی کوئی شوگر ملیں نہیں چلتی. ایم کیو ایم والوں کو جو لنڈن میں پیسے پکڑے جاتے ہیں وہ یہاں سے کوئی شوگر ملوں کی کمائی نہیں ہے، وہ بتے کی کمائی ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ہاں اگر شور اتنا ڈالنا ہے تو اپنے ہاں بھی تھوڑی سی صفائی کریں، اپنا کریکٹر بھی لوگوں کو پیش کر کے دکھائیں. ہاں اسٹریٹ پاور ہے، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، ہڑتالیں کر دیتے ہیں، آج پھر ہڑتال کی ہوئی ہے، کل پھر ہو جائے گی، لیکن یہ بلیک میلنگ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک، انصار عباسی صاحب آگے دوسرے ٹاپک پہ بڑھیں گے، لیکن ایک اس پہ یہ کامنٹ کر دیں پھر آپ کے خیال میں حل کیا ہے کہ کراچی سٹیبل ہو، کراچی پر امن ہو، کیا اس کے لیے ایم کیو ایم کا گورنمنٹ میں آنا ضروری ہے؟ دیکھیں میں ویسے سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کے گورنمنٹ کریں، بیکاز ان کی ریپرزنٹیشن ہے ان کی، تو یہ بہتر سولوشن ہے. آپ ان کو رسپانسبلٹی دیں. اور دیکھیں ایم کیو ایم نے اگر اس سیاست کرنی ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور ایم کیو ایم کی وجہ سے شروع میں ایم کیو ایم میں وائلنس تھی، اور باقی ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور باقی اور بھی وائلنٹ گروپس، ملیٹنٹ گروپس، جس طرح سپریم کورٹ نے بھی کہا. دیکھیں سیاست کو اور وائلنس کو اور کرائم کو علیحدہ کرنا پڑے گا. کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ علیحدہ نہیں کیا جاتا. اور میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی ریسنٹلی سہولت مرزا کے بارے میں فیصلہ ہوا، پریزیڈنٹ نے مرسی پٹیشن ان کی ریجیکٹ کر دی تھی، اور ان کے لیے آرڈر لکھا ادھر سے انٹیریئر منسٹری نے کہ آپ ان کو ایگزیکیوشن کریں. آپ مجھے بتائیں کہ ود ان نو ٹائم انٹیریئر منسٹری نے دوبارہ لکھا کہ نہیں، ایگزیکیوشن سٹے آرڈر کر دیں، روک دیں. اور واحد کیس ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں ان سب کو موریٹوریم ختم کیا کہ ان کو پھانسی دی جائے گی، کس وجہ سے؟ ڈیفینیٹلی اب ایم کیو ایم کا پریشر تھا نا، میرا تو نہیں تھا یا آپ کا تو نہیں تھا. اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا ان کے لیے یہ ہے کہ آپ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور آپ کو بینگ پولیٹیکل پارٹی رہنا چاہیے، لیکن اس قسم کی وائلنس سے آپ کو اپنے آپ کو علیحدہ کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہڑتال والی بات ہے، آپ روز ہڑتال کریں، کون سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے؟ آپ ہی کی فالوئنگ سب سے زیادہ. بالکل صحیح بات ہے. نذیر لغاری صاحب شارٹ کامنٹ اس کے اوپر کہ کیا پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پر فیس کر رہی ہے، پیپلز پارٹی جن کرائسس کو فیس کر رہی ہے، ایم کیو ایم کے بغیر وہاں سے نکل سکتی ہے؟ اور کیا ان مسائل کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں بڑی سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ آپس میں کوآپریٹ نہیں کر رہی ہیں وہاں پہ؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دونوں کا اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، دونوں کے اپنا حلقہ اثر ہے، دونوں کے اپنا ووٹ بینک ہے، اور دونوں منتخب ہو کر آتی ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے انصار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو الگ کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی کو اپنی ملیٹنسی ختم کرنی ہوگی، ایم کیو ایم کو اپنی ملیٹنسی ختم کرنی ہوگی، اور نون لیگ کے پاس ہے تو وہ ختم کرے، اور جماعت اسلامی کے پاس ہے تو وہ ختم کرے. جن کے پاس ملیٹنسی، جن کے پاس بندوق ہے، اپنی بندوق دیکھیں. یہ میں نہیں کہوں گا، کوئی اور نہیں کہے گا، تو چیزیں تو ویزیبل ہوتی ہیں، ہر چیز ہر آدمی کے سامنے ہے. جس کے پاس ملیٹنسی ہے، جس کے پاس ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ پورے شہر کا یا کسی علاقے کا یا کسی خطے کو جو ہے وہ بند کرتا ہے یا بزور ایسا کرتا ہے، تو اس طاقت کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن لوگوں نے رضاکارانہ بھی ہڑتالیں کی ہیں، بہت ہی اپنی مرضی سے بھی کی ہیں اور کرتے رہتے ہیں لوگ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپشن آپ کے پاس یہی ایک رہ جائے کہ جی ٹھیک ہے اگر میری ہر بات مانی جائے گی تو ٹھیک ہے، اگر میری ہر بات نہیں مانی جائے گی تو پھر میں کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. اس طرح کی صورتحال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نذیر لغاری صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. صاحب اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جو فارمر گورنر پنجاب ہیں ان کی جو چارج شیٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، تو کیا یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ پنجاب میں موجود لینڈ مافیا، قبضہ مافیا جو ہے وہ گورنر سے زیادہ وہاں پر طاقتور ہیں، اور جو وہاں کے پنجاب کے یعنی بااثر لوگ ہیں تو ان کی خواہشات کے آگے گورنر صاحب بے بس تھے؟ دیکھیں جی، میں تو کل ان کے ریزائن سے مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں.
بیسیکلی یہ تھوڑا سا غیرت کا اور شرم کا اور عزت کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کوئی ڈٹھائی اتنی زیادہ ہے, بے شرمی بھی بہت زیادہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گورننس آپ کے سامنے ہے, نہ کوئی حکمران اس پہ سوری کرتا ہے, نہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کمیشنز بھی بن سوری تو کیا ہے ابھی, شاید خاقان عباسی نے بھی کیا, لیکن ریزائن نہیں دیا ان کو. دیکھیں سوری کرنا, سوری تو کیا ہے, ان کو تو پنشمنٹ ملنی چاہیے. سوری کس بات کی؟ قصور آپ کا ہے, حکمران آپ ہیں. آپ دیکھیں شاہد خانہ کا اچھے آدمی ہیں, ان کے فادر بھی اچھے تھے, لیکن دیکھیں جو ایم ڈی انہوں نے پی ایس او کا لگایا ہوا تھا وہ واڈا میں ایس ڈی او تھا اور پی ایس او میں اسسٹنٹ بھرتی ہوا, اس کو ایڈاک بیسس پہ لگایا ہوا تھا. اس نے فیلئر کیا, آپ نے کہا جی میں نے مان لیا. اب جس کو لگایا انہوں نے اس کو پی آئی جی سے لائے, وہ ان کی ایئر لائن چلا رہا تھا. دیکھیں یہ فیورٹزم اس ملک کو تباہ کر گیا. یہی بات گورنر پنجاب نے کی. جی ابھی سے تو نہیں ہے, چینج تو آنی ہے نا. جس بالکل ڈائریکشن میں آپ اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں, نہ اس کا مستقبل بچے گا نہ اس کا فیوچر رہے گا. اس وقت چینج چاہیے نا آپ کو. گورنر پنجاب نے تو ان کو تھوڑی سی شرم دلائی ہے کہ اگر آپ کام نہیں کر سکتے اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکا تو اس نے معافی مانگ لیا. وہ محل میں نہیں رہنا چاہتا. شرم آ گئی ان کو, یہ شرم پروف ہے, ان کو شرم آئے گی نہیں. لیکن آنے والے حالات جو اس ملک کے جس ڈائریکشن میں ہم لے کے جا رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے, گورننس بہتر کریں, عوام کا کچھ تو حال بہتر ہونا چاہیے. تو شاید لطیف صاحب پھر وزراء کام نہیں کرے, گورنر بے اثر بے اختیار, تو پھر کام کون کر رہا ہے؟ طاقت کا محور کون ہے؟ اختیارات پھر کس کے پاس ہیں؟ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی. آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے کام ہو رہے ہیں. جناب کام اگر ہوتے ہوئے کوئی دکھائی دے رہا ہے یا دکھائی دینے والا ہے, وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. اور آہستہ آہستہ آٹومیٹکلی اتھارٹی گورنمنٹ کے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہے. تو کیوں کر رہے ہیں وہ کام؟ یہ ان کا فرض ہے یا انہیں دے دیا گیا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی نہیں دے دیا گیا نا. میں اب یہ جو تھیوری ہے نا کہ کسی نے لے لیا ہے, یہ ہمیشہ یہاں ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. مجھے بتائیے پیٹرول آپ سے ٹھیک نہیں ہوتا, کوئی اگر اور مینیج کرے تو آپ کہیں گے زبردستی لے لیا. بجلی آپ سے نہیں ٹھیک ہو رہی, کوئی اور لے لے گا تو آپ ایڈوائز دے دیں, اس کا حل یہ قبضہ کر لو. اچھا خود ٹھیک کرنے بیٹھ جاؤ. نہیں خود نہ بیٹھے, صلاحیت نہیں ہے. دیکھیں 3 بار آپ مجھے بتائیے اس میں کیا ایڈوائز چاہیے کہ بجلی جو ہے جب آئی تھی گورنمنٹ تو 500 ارب روپے دیے تھے سرکولر ڈیٹ, آج 600 ہو گیا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے یا زیادہ؟ گیس کی کیا حالت ہے؟ گیس کی کیا حالت ہے؟ بالکل کسی ملک میں ارد گرد اپنی جو نون ہسٹری ہے اس میں بتا دیجئے کہ پیٹرول کا یہ بحران ہوا ہو. یعنی بنگلہ دیش افغانستان ایٹ وار رہا 30 سال. افغانستان ناٹ بنگلہ دیش, افغانستان. بنگلہ دیش تو ویسے ایک چھوٹا ملک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کرائسس نہ سننے میں نہ دیکھنے میں, یہ کیسے آپ نے کریٹ کیے؟ اور پھر بھی آپ کہیں کہ جی ہم تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں, صلاحیت بھی اپنی جگہ موجود ہے, ہم سے کوئی چھین رہا ہے. کریٹ کیسے کیے گئے اور گیپس کیوں چھوڑے گئے جو کہ فل ہوئے ہیں, جن اسپیسز کو آکیپائی کیا گیا؟ بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا پھر اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. آپ سے بات ختم کی تھی نا, تو آپ سے ایک چیز میں اور پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ دیکھا یہ گیا نا کہ سیکیورٹی پالیسی ہے, اسپیشل کورٹس ہیں فوج کے پاس, فورن پالیسی ہے فوج کے پاس, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی مؤثر فورن منسٹر نہیں تھا. یہ گیپ کیوں تھا؟ یہ اسپیس کیوں چھوڑا گیا؟ اس اسپیس کو چھوڑنے کے پیچھے کیا خواہشات, کن خواہشات کا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ کاش یہاں حکومت کا کوئی ممبر ہوتا, ہم اس سے پوچھ لیں. آپ کا خیال کیا ہے؟ نہیں خیال کی تو بات ہی نہیں, میں تو کہتا ہوں اس سے بڑی بیوقوفی اور کوئی ہو نہیں سکتی, تو میں اس کو سمپلی بیوقوفی کہوں. میرا تو خیال ہے کس نے آپ کو فورس کیا کہ فورن منسٹر آپ نہ بٹھائیں؟ کس نے فورس کیا ڈیفنس منسٹر نہ بٹھائیں؟ کس نے فورس کیا کہ لا منسٹر, یعنی یہ فوج کے محکمے ہیں کہ لا کو بھی فوج آ کے چلائے گی؟ اگر آپ اس تھیوری میں بلیو کریں کہ کہا گیا کہ یہ 2-3 جگہ چھوڑ دو تاکہ ہم چلائیں, کیا پتا تو بالکل شروع سمجھتے ہیں خود کہ وہ بہتر سنبھال سکتے ہیں, اس لیے کوئی منسٹر نہیں لگایا انہوں نے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو پھر بیوقوفی کی حد ہے نا, کہ اتنا وہ ملک جس کو فورن پالیسی, جس کو ڈیفنس پالیسی, جس کے ہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, یہ 3 مین پرابلمز ہیں اس ملک کے, ان تینوں جگہوں پہ آپ کے پاس پرماننٹ جو ہے وہ منسٹر نہیں ہے. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں.
انظار عباسی صاحب، جب اس ملک میں ہر کام فوج نہیں کرنا ہے تو یہ جمہوری چہرے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں ہیں، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں اس کا جواب دوں گا. پہلے پی ایس او کی جو انہوں نے بات کی نا ایم ڈی کی، جی بیسیکلی یہ جتنی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں، اور ہمارا جو میرا شکوہ ہے میاں نواز شریف صاحب سے کہ ان ایکشن کی جو لمٹس ہوتی ہیں نا، ان لمٹس کو پرائم منسٹر صاحب اس لیے کراس کر چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کی اپوائنٹمنٹس مہینوں سال گزر جاتے ہیں، اپوائنٹمنٹس نہیں ہو رہی ہوتی. 3 مہینے کی اپوائنٹمنٹ ایڈ ہاک ہوئی تھی اور 20 مہینے کوئی تجربہ نہیں تھا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل کوئی تجربہ نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا پھر کنسیکوینس کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا، اور یہی کچھ ہر جگہ ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم ریفارمز کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. میری صرف ریکویسٹ یہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ خدا کا واسطہ ہے، یہ جو آپ سلیپنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں، اس سلیپنگ موڈ کو ختم کریں. یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا. اب دوسری بات جو آپ نے کہا نا کہ ہر چیز کیا آرمی کرے گی اور جمہوری چہرے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا پلیز یہ کمپیریزنز مت کریں. آرمی نے اس ملک کو 30 سال سے زیادہ رول کیا ہے اور مس رول کیا ہے. ہم کمپیریزن کیوں نہ کریں یہ بھی بتا دیں. دیکھیں کوئی کمپیریزن نہیں، اگر کمپیریزنز کریں گی تو جتنے بھی آپ کو بڑے مسائل نظر آئیں گے وہ ملٹری جو رول ہوتا رہا ہے اس کے کنسیکوینس میں. جتنے مسئلے تھے مجھے بتائیں، مشرف صاحب نے 10 سال رول کیا، کیوں ٹھیک نہیں کیے انہوں نے یہ مسئلے ٹھیک نہیں کیے؟ کاؤنٹر ٹیررزم، انہوں نے ملک میں ٹیررزم تو لے آئے امریکہ کی نوکری کرتے ہوئے، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کیوں نہیں بنائی؟ میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے. ملٹری کے لیے بڑے سیریس چیلنجز ہیں. انڈیا جو ہمارا جو نریندر مودی ہے، جو امریکہ ڈبل گیم ہمارا تھرو افغانستان کر رہا ہے، جو کام پریسائسلی آرمی کا ہے وہی کرنا ہے، ان کو دینا چاہیے. جو آئی ایس آئی کا کردار ہے، سنیے گا، وہ کس لحاظ سے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. آپ بس آپ کو سیاست کی طرف بالکل نہ دیکھیں. حکومت کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، ہمیں پریشر ڈالنا ہے ان کو کہ آپ یہ کام کریں. اپوزیشن کو پریشر ڈالنا ہے آپ کام کریں. میڈیا کو اگر ہم یہ کہیں گے ہاں سب کچھ آرمی کو دے دیں، ہاں آرمی آ جائے، دیکھیں آرمی آئے گی یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، مزید کمپلیکیٹ ہوں گے. آرمی کی وجہ سے یہ مسئلے، جب ملٹری رول جب اس ملک میں آئے ہیں، یہ سارے انسٹیٹیوشن ایک ایک کر کے ٹوٹے. ہمیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں ان ریفارمز کی طرف، اور اس کے لیے مجھے آپ کو اور ان سب کو ہمیں پریشر ڈالنا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر. ڈالتے ہیں وہ ایکشن میٹنگز کر لیتے ہیں، ان کا فالو اپ کدھر ہے؟ چاہے مری میں ہو چاہے آپ اسلام آباد میں کریں. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں مشرف صاحب نے کیا کیا تھا؟ پھر بتائیں مشرف صاحب نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں کیا کیا؟ ایم کیو ایم جس سے سنیں نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم کیونکہ کہ جی سب فوج کی طرف، فوج کو مت انوائٹ کریں، فوج کو مت حوصلہ دیں کہ آپ اس طرف دیکھیں. اس سے بڑی زیادتی پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ہم نہیں کہہ رہے، یہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے. دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے، لیکن ہم سٹل طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم سٹل طریقے سے اس چیز کے اوپر مجھے شدید اختلاف ہے. میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ایک بات obvious ہے، یونیورسل لا ہے. میں اگر غلط کہہ رہی ہوں تو مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا. جب آپ کوئی جگہ خالی چھوڑیں گے تو کسی نے تو انٹری دینی ہے، کسی نے تو اس اسپیس کو آکیپائی کرنا ہے. فارن منسٹر لگا دیتے نا، گورنمنٹ خود ویٹ کر رہی تھی کہ کوئی آئے اور فل کر دے. دیکھیں کمزوریاں ہر طرف میں آپ کو بتا دوں. ایسا نہیں ہے کہ کمزوریاں کہیں بھی نہیں ہیں. ہر ادارے میں کمزوری ہے پاکستان میں. اگر سول میں ہے تو ملٹری میں بھی، ہر طرف. ہمیں اس ملک کے آئین کے تحت چلنا چاہیے اور ہر ادارے کو اپنا کام پریسائسلی کرنا چاہیے، تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. سر کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وفاق میں ہو رہا ہے یا چاروں صوبوں میں ہو رہا ہے، کیا اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں ان کے لیے اسپیس کم ہو رہی ہے؟ اور انظار عباسی صاحب سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں آپ؟ نہیں، انہوں نے ایک بات تو بڑی اچھی کہی کہ آرمی کو تو بالکل انوالو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا جس کا کام ہے اس کو کرنے دیا جائے. لیکن ایک شخص دھاندلی سے آئے، کرپٹ پریکٹس کر کے گورنمنٹ میں آ جائے اور اس کو 3 بار الیکٹ ہوئے، 3 بار پرائم منسٹر بنے، اسی طرح آئے. فقدان ہے نالج کا، جاہل لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں، کرپشن سے آئے، کرپشن کر رہے ہیں، دھاندلی سے اوپر آگے. لہذا جب کوئی آپ پراپر الیکشن سے لوگوں کو لوگوں کی ول کے اوپر الیکٹ کریں گے، اہل لوگ آئیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. ان لوگوں سے حل ہونے والا نہیں. یہ تو بادشاہت کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے بھی ابھی ذکر کیا کہ ساری پاورز پنجاب میں بھی بھائی نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہاں رکھی ہوئی ہیں. ایک سمدھی صاحب ہیں، 2 لوگ 3 لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، اور جن کی کیپیسٹی نہیں ہے، جن کے لیے پاور میں آنا کوئی اور مقصد ہے، جس میں کمیشنز ہیں، کک بیکس ہیں، پروفٹ ہے، لاس ہے. ٹھیک ہے جی،
ان کے مسائل یہ ہے ہی نہیں ہے کہ ہم گورننس کریں گے, ہم نے فورن پالیسی دیکھنی ہے, ہم نے ڈیفنس کو دیکھنا ہے, ہم نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھنا ہے, ہم نے باقی گورنمنٹس کو دیکھنا ہے. یہ ان کی پرائرٹیز نہیں ہے, کیونکہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں ان کو پتا ہے ہم آگے. حالات ان کی مٹھی سے اب نواز شریف صاحب کے پھر حالات اور واقعات آج کراچی گئے ہوئے تھے, وہاں بھی انہوں نے اپنے پروجیکٹس کا ذکر کیا. جب وہ کھانا پسند نہیں آیا, وہاں پہ گئے, اسٹاک مارکیٹ گئے ہوئے تھے, تو آج بھی انہوں نے اپنے ایل این جی کا ذکر کیا کہ میں لا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. وہ بھی سب کو پتا ہے, وہ جب ایگریمنٹ ہوگا, ابھی تو وہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہو پا رہا کیونککہ پرائز کا رپھڑ اور کک بیک کا رپھڑ پڑا ہوا ہے. وہ 9 پہ کر رہے ہیں, یہ 14 پہ لینا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں ان کا مقصد نہیں ہے, یہ نااہل لوگ ہیں, ان کو آپ کو ہٹانا ہوگا اور الیکشن سے ہی ہٹانا ہوگا. اور یہ جو دھاندلی ہے اس کو ثابت ہوگا. کیسے ہٹائیں؟ آپ نے کہا نااہل لوگوں کو ہٹانا ہوگا, کیسے ہٹائیں؟ دیکھیں الیکشن اگر آپ اس ملک میں پراپر اور اچھے طریقے سے فری الیکشن کروائیں گے تو لوگ اچھے آ جائیں گے. اس میں 3 سال ہیں ابھی. دیکھیں 3 سال تو پھر اگلے الیکشنز ہونے میں 3 سال تو پھر گورنمنٹ اور یہ لوگ ان کو بھگتیں گے نا جی. کرائسس 3 سال تک بھگتے مطلب ان کو نہیں. میں 3 سال کا کوئی میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے کہ میں کہوں یہ 3 سال بیٹھے رہیں گے. ان کی اپنی یہ حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ 3 سال پورے نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یہ کرائسس جس طریقے سے آ رہے ہیں عوام کے سامنے. کیا ہونے جا رہا ہے پھر آپ کے نزدیک, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, میں یہ تو نہیں کوئی نجومی والی بات ہے, میرے خیال میں یہ 3 سال نہیں ہے, یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کیا 3 سال نہیں تو پھر کچھ تو ذہن میں ہوگا. تھوڑی سی اگر شرم ہو تو ان کو خود چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو کہ اگر ان سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی تو چھوڑ دیں. لیکن ان کا تو چھوڑنے کا تو وہ تو کوئی غیرت مندی چھوڑتا ہے. بات جو ایئر مارشل صاحب نے بات کی تھی نا کہ ڈیفنس اور فورن افیئرز, دیکھیں ڈیفنس اور فورن افیئر جو کہ پبلکلی نون یہ فیکٹ ہے, پرائم منسٹر نواز شریف نے اس لیے منسٹرز نہیں رکھے کہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ سویلین اور ملٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے یا جو بیوروکریسی ہے اس کے درمیان جو بیلنس آف پاور کا مسئلہ ہے, کوئی بھی وزیر, کوئی بھی منسٹر فار ڈیفنس ہو یا فورن افیئرس کا, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں شعبے تو ملٹری نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو یعنی ان کی اس بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے بیسیکلی پرائم منسٹر, لیکن میں بتاؤں, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا, جو بھی صورتحال اس وقت ہے, اس وقت پرائم منسٹر صاحب کا مقصد یہ تھا, لیکن کمپلیٹ سرنڈر ہے. یہ سول ملٹری بیلنس کی وجہ سے پیٹرول کا بحران ہے, بجلی کا بحران ہے. ایک لیفٹیننٹ جنرل رکھ لیں, دونوں ایک لیفٹیننٹ جنرل رکھ لیں, دونوں دو پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا اس کو سول ملٹری ارینجمنٹ کہہ سکتے ہیں یا سافٹ کو کہہ سکتے ہیں؟ کوئی سول ملٹری ارینجمنٹ نہیں ہے. آرمی چیف کافی ایکٹیو ہے. سنیں, ہم کیا یہ کہیں کہ گورنمنٹ نے کرٹسی کے طور پہ 3-4 کرسیاں خالی چھوڑی ہوئی ہیں, تو پھر اگر ان پہ کوئی بیٹھ جائے گا آپ کو شکوہ کیا ہے؟ کرسیاں تو چھوڑی ہیں نا. نہیں, کرسیاں اگر آپ نے چھوڑ دی کرٹسی کے لیے, پہ کام چل رہا ہے, یہ پاور شیئر کرنے کے عادی نہیں ہے دونوں بھائی, یہ پاور شیئر نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے اس آئین پاکستان کے آئین کے تحت چلنا ہے نا, تو پاورز جو ہیں وہ سویلین گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں. سیکیورٹی ایشوز کے اوپر آپ کو ہر حال میں آپ کا پورا غور سے سننا ہے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, آپ کو فوج کو سننا ہے. یہ آئیڈیل صورتحال بتا رہے ہیں آپ جو اس وقت ہو رہا ہے, وہ بتائیں ہو کیا رہا ہے. یہ ڈبل بات کر رہے ہیں جی, فوج کو سننا بھی ہے اور فوج کو لانا بھی ہے. نہیں, دنیا میں آپ کے ریجن میں کون فوج کو سنتا ہے؟ آپ سیولین گورنمنٹ فوج کو ڈائریکٹ کرتی ہے, پالیسی سیولین گورنمنٹ دیتی ہے. نہیں, آن سیکیورٹی ایشوز سب سے زیادہ اگر کسی کی کنسلٹیشن سیریسلی آپ کو سننا ہے تو یہ وہ آپ کو ملٹری کی سننا ہے, وہ آپ کو ISI کی سننا ہے. لیکن فرض کریں اگر وہ جس طرح آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ میں جو پرائم منسٹر نے کہا تھا, اور جو کہ بعد میں ان کی ہمت نہیں پڑی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وقت آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا یہ دھرنے ورنے ہوئے تھے کہ یہ کیسے ہوئے, اس کے پیچھے کیا تھا, کون تھا, سب کیا. تو یہ جو اسپیکٹ ہے نا, اس اسپیکٹ کو مت بھولا کریں جب آپ سیولین گورنمنٹس کو دیکھا کریں, ان کی بے بسیوں کو دیکھا کریں. جب آپ تو ان اسپیکٹ کو پنجاب میں دیکھ لیں, پنجاب میں دیکھ لیں کتنے لگائیں نا لوگوں کو, اور پھر بے بسی کس چیز سے انہوں نے کہا کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے. اور جو گورنر پنجاب کی جو ریزگنیشن ہے, میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا انتہائی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست بندہ لوز کیا ہے. اور ٹھیک ہے گورنر کی پاور کوئی نہیں ہوتی, لیکن یہ باتیں سننے کی, اور گورنر صاحب نے جو باتیں جاتے ہوئے کہی, ایک بات سچ ہے. اس ملک میں پنجاب کو ویسے ہم کہتے ہیں کہ گورننس کے لحاظ سے بہترین ہے, وہاں پہ
یہی جو جس کی طاقت ہے اس کا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. رائٹ از مائٹ والی بات. ٹھیک ہے سر, لاسٹ کامنٹ, اور کیا گورنر پنجاب کا جو یہ استعفیٰ ہے آپ کے خیال میں مسئلہ بن سکتا ہے, چونکہ رائے یہ بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹیک آف گراؤنڈ عمران خان کی نئی تحریک کو دے سکتا ہے, کیا ایسا ہے؟ نہیں, میں تو خیر اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ کس کو ٹیک آف دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. ایک بہت جرات مندانہ فیصلہ ہے, ایک اپ رائٹ آدمی جس کی جو کہ باہر ایک بڑے نام کے ساتھ ایم پی 3 ٹائمز, آج ان کا بیٹا جو ہے وہ ایم پی ہے, اور اس ملک کی بدقسمتی ہے سر اپ رائٹ آدمی باہر ہو رہے ہیں. اپ رائٹ آدمی نہیں, ایک آدمی ہوتا ہے نا جی, ایک اپ رائٹ آدمی کو یہ سسٹم ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور اس کی یہ کھلی مثال ہے, اور ان کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور پھر مختلف تھیوری چل رہی ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں بڑے ایمبیشیس ہو گئے تھے یا کیا ہو گیا تھا یا کیا نہیں ہو گیا تھا. جہاں یہ سول ملٹری ریلیشنز کی بات ہے نا جی, میں شارٹ کامنٹ ہی دوں گا. دیکھیں, اپنی ناکامیوں کے پیچھے چھپنے کے لیے فوج کا نام نہ استعمال کریں. میں نے بہت ساری مثالیں دے دی, زلزلہ ہے تو فوج, اب سیلاب ہے تو فوج, قحط ہے تو فوج. نہیں, یہ فوج کے کام نہیں ہے, ہماری فوج ہے, یہ فوج کے کام. نو, ہماری فوج ہے. نو, یہ میں بھی بتاتا ہوں. نہیں, جب ضرورت پڑے تو ایک منٹ, ایک جو چیز ایک بات جو ہمارا سب سے بڑا مجھے ایک کامنٹ دینے دیجیے. ہم یہ کہتے ہیں, نہیں, I'm sorry, ٹائم ختم ہو گیا. بہت سے لوگ ہمارے جب یہ فوج کی طرف تو لگتا ہے فوج ہمارے دشمن ہے. میرا کامنٹ پر سننا پڑے. بات یہ ہے کہ کس ملک میں ان کاموں کے لیے فوج کو آپ بلاتے ہیں, پھر اسی فوج کو بلیم کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی انہوں نے فارن افیئرز بھی لے لیے, اور پھر آپ کہتے ہیں جناب انہوں نے ڈیفینس کا بھی کام لے لیا. لیکن اگر جمہوریت فیل ہو یہ ان کا کام نہیں ہے کہ جہاں پہ فوج آ کے ٹیک اوور کر لیتی ہے, اس کی تو ایگزامپل نہیں ہے. ٹیک اوور تو میں سپورٹ ہی نہیں کرتا, میں تو کہتا ہی نہیں, پر میں کہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں پہ فوج کو لگانا, کیا یہ شو نہیں کرتا کہ پی ڈی ایم اے کدھر ہے, این ڈی ایم اے کدھر ہے, ایرا کدھر ہے, ان کو کیوں بنایا ہوا آپ نے؟ اس کا سویلین اتھارٹیز جواب دیں اگر یہ فوج نہیں کام کرنے. اور پھر جب وہ سپیس آکیوپائی کرتے ہیں, کرسیاں یہ آپ جو خالی چھوڑتے ہیں ان کو آکیوپائی کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں فوج آ گئی. نہیں, یہ بات غلط ہے. ٹائم ختم ہو گیا بالکل پروگرام کا. بہت شکریہ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.